अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काबीना डिवीज़न है वो इस बात की क्यों मुखालफत कर रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से तहफ़ मिले, उनकी तफसीलात पब्लिक ना की जाएँ, उनकी तफसीलात जो है वो आम ना की जाए, लोगों को ना बताया जाए कि कितने तहफ़ उनको मिले और क्या क्या तहफ़ उनको मिले और किस किस सरबराह मुमलिकत ने उनको तहफ़ दिए। ये क्यों बात जो है वो छुपाना चाह रहे हैं सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये मुल्क की जो है ये सलामती के ख़िलाफ़ है ये बात कि अगर जो तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात जो है वो बता दी जाए। और साथ में उन्होंने ये भी एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें लिखा है कि इससे जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ वो ख़राब होते हैं। और ये भी कहा कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके ज़ुमरे में नहीं आती। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि दो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, जिसमें मियां नवाज़ शरीफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, वो इसी तोशा खाना की से जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात जो है वो रिलीज़ हुई थी, उसकी वजह से वो एहतसाब अदालत में मुकदमात भुगत रहे हैं। बल्कि इस मुकदमे में मियां नवाज़ शरीफ जो है उनको इश्तहारी भी करार दिया गया है। इसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये एक दिलचस्प केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और इसकी जो इसके पीछे जो इसकी वजह थी वो ये थी कि एक सहाफ़ी ने एक इंफॉर्मेशन कमीशन, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है जो कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत काम करता है, वहाँ पर एक दरख्वास्त दी और उसने ये कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं उनको क्या तहफ़ मिले उसकी तफसीलात जो है वो बताई जाए। जो गैर मुल्की सरबराहान ने तोशा खाने में जो तहफ़ दिए और वहाँ से फिर इमरान ख़ान है उनके पास जो तहफ़ गए वो उसकी तफसीलात उनको दी जाए। लेकिन काबीना डिवीज़न ने जब ये केस इंफॉर्मेशन कमीशन के पास था तो उन्होंने वहाँ पर एक तहरीरी जवाब दिया और उसमें ये कहा कि ये एक ऐसी मालूमात जो है वो तलब की जा रही हैं जो कि सीक्रेट हैं, जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये हम शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये बात वाज़े की गई थी कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में नहीं आती और वो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती। तो जब ये केस शुरू में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चला तो इस पर जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे उन्होंने ये दरख्वास्त इसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन फिर जो दरख्वास्त गुजार था उसने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास एक अपील फ़ाइल की और अपील के जो फ़ैसला आया वो बड़ा उसने हलचल मचा दी ब्यूरोक्रेसी में। क्योंकि उस फ़ैसले में ये लिखा था कि जो भी तहफ़ मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को, उनकी डिस्क्रिप्शन यानी कि वो क्या है, उनकी तफसीलात बताई जाए और उसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है यानी कि उनकी मालियत और उसमें वो क्या उसके जो मेक एंड टाइप वग़ैरह जो है वो भी उसकी भी तफसीलात जो है वो बताई जाए। और उसके अलावा ये भी उसमें लिखा कि तोशा खाना से जिसने तहफ़ लिए उन सब की जो मालूमात है वो न सिर्फ ये कि उस दरख्वास्त गुजार को दी जाए, जबकि इसके अलावा काबीना डिवीज़न ये मालूमात अपनी वेबसाइट पर भी आवेज़ा करे। और इसके लिए 10 रोज़ का टाइम दिया गया था। जनवरी 2021 में ये ऑर्डर आया लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब ये अचानक काबीना डिवीज़न ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली और ये कहा कि जो काबीना डिवीज़न का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। और वही चीज़ें जो कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन में जो बातें की थी कि ये यानी कि ये जो मालूमात हैं ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम नहीं बता सकते कि गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत ने क्या क्या तहफ़ दिए हैं पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनको, और पाकिस्तान की हुकूमत को क्या तहफ़ मिले और किस किस को दिए गए। ये इंफॉर्मेशन उनका ये कहना था कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये क्लासिफाइड है।
اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابتدائی سماعت کی اور اس کو نوٹس جاری کیے ہیں جو درخواست گزار ہے اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کو، کیونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انفارمیشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور انہوں نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو ایک قانونی بات ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کابینہ ڈویژن نے اچانک ہی یہ درخواست دائر کی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیکرٹری کابینہ ہے سردار احمد نواز سکھیرا، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے، وہ عنقریب وہ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی وہ چیزیں سامنے لا کے وزیر اعظم عمران خان کی خوشنودی غالباً حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب وہ وہ ریٹائر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو جس طرح دیگر منظور نظر افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مواقع دیے جاتے ہیں نوکری کرنے کے، ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور وہ ان کو مل جاتا ہے، تو شاید کسی عہدے کے چکر میں ہے اور اس وجہ سے یہ معلومات شیئر نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ گزشتہ سال یہ تحائف جو ہے وہ سول اور ملٹری افسران کو جو ہے وہ نیلامی کے ذریعے دیے گئے اور بہت ہی کم قیمت پر جو ہے وہ دیے گئے۔ اس میں عام آدمی جو ہے اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ بھی اس نیلام میں حصہ لیتا۔ یہ صرف فوجی افسران اور جو سول بیوروکریسی ہے یہ سہولت صرف ان کے لیے تھی، اور اس میں بڑی نایاب قسم کی جو چیزیں ہیں، نایاب قسم کے تحائف ہیں، رولکس گھڑیاں ہیں، سونے کا پانی چڑھی ہوئی پستولیں، کلاشنکوفیں اور دیگر جو نادر جواہرات ہیں جو کہ غیر ملکی سربراہان نے پاکستان کو دیے، وہ آکشن کیے گئے۔ اور جہاں تک بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو تحائف دیے گئے، اس کے بارے میں جو درخواست گزار نے یہ لکھا کہ اگست 2018 میں جب عمران خان نے جو ہے وہ حلف لیا اپنے عہدے کا، اس کے بعد سے لے کے اب تک ان کو جو تحائف ملے ان کی ڈیٹیل دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کس قانون کے تحت اور کتنے پیسوں میں ان کی رقم ادا کی گئی اور کتنے تحائف انہوں نے لیے۔ اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ کابینہ ڈویژن جو ہے وہ دینے سے گریزاں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سپریم لیڈر ہیں، انہیں توشہ خانہ ریفرنس میں ایک 1992 ماڈل کی ایک گاڑی جب ان کو ملی، اور وہ بھی گاڑی جو ہے وہ اس وقت جو صدر تھے آصف علی زرداری، ان کے کہنے پہ ان کو وہ گاڑی دی گئی، اس پر وہ توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت میں بھگت رہے ہیں۔ اس ریفرنس میں وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، وہ بھی ملزم ہے، جبکہ آصف علی زرداری بھی ملزم ہے۔ اس میں 3 گاڑیاں آئی تھیں یو اے ای گورنمنٹ اور سعودی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کو تحفتاً ملی تھیں، اور جو نئی گاڑیاں تھیں وہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کو دے دی گئیں، جبکہ پرانی جو گاڑی ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کو ملی۔ اور لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ جو ہے انفارمیشن اس وقت جو ہے وہ مخفی نہیں رکھی گئی، بلکہ آج بھی جب یہ کیس اس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو کابینہ ڈویژن کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہ تمام جو میٹیریل ہے توشہ خانہ کا، وہ انفارمیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ کلاسیفائڈ ہے، وہ اسی طرح اٹھا کے جو ہے وہ لے آتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں عدالت کو بھی بتاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اور نیب جو ہے وہ بھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا نمبر تھا گاڑیوں کا، کون کون سی گاڑیاں تھیں، میک اینڈ ٹائپ کیا تھی، کتنے میں گئیں، کتنا ٹیکس پے کیا گیا، کون کون سے ملک سے دی گئیں، یعنی کہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس سے پاکستان کے جو تعلقات خراب نہیں ہوئے، لیکن یہ جو تحائف جو ہیں وہ چلے گئے موجودہ وزیر اعظم کو، اس سے کی اگر ڈیٹیل دیں گے تو اس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے کابینہ ڈویژن کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ سال بھی جو ہے وہ ایک نیلام کیا گیا، اس میں بہت سستی جو ہے وہ چیزیں بالکل آپ سمجھیں کہ تھرو اوے پرائس، یعنی کہ نہایت ہی کم قیمت پر جو ہے وہ افسران کو دے دی گئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں تو پھر بلا شبہ ان افسران کا بھی محاسبہ ہوگا اور جن لوگوں نے وہ نیلامی کی ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک ایسا جو ایک گند مچا ہوا ہے، اس کو چھپانے کے لیے، اس کو لوگوں کو بچانے کے لیے کابینہ ڈویژن نے یہ ایک یہاں پر پلی لی ہے
کہ یہ تو ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس پہ ایک نہایت دلچسپ جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن نے ایک آبزرویشن دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں یا جو میڈیا ہائپ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک ان کے پاس انفارمیشن معلومات جو ہے وہ حقائق نہیں ان کے پاس آ رہے ہوتے، سامنے آ رہے ہوتے، چیزوں کو مخفی رکھا جاتا ہے تو میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں ان کو بیان کر دیا جائے اور سچ جو ہے اس کو سامنے لے کے آیا جائے، سرٹیفائڈ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے، تو پھر میڈیا ہائپ بھی کریٹ نہیں ہوگی، اور یہ معاملہ اور جب چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو اس کو شفافیت بھی ہوگی، ٹرانسپیرنسی بھی اس میں جو ہے اس کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیا ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے اور آئندہ ہفتے اس کی جو ہے وہ سماعت بھی ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔